حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کی کیا تعویل ہے؟ ہر خواب کی ایک تعویل ہے اللہ، کچھ خواب خیالات ہوتے ہیں جو دن بھر انسان سوچتا ہے، رات کو وہی دیکھتا ہے. کچھ خواب شیطانی ہوتے ہیں اور کچھ خواب رحمانی ہوتے ہیں، سچے خواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی پہلی وحی ملنے سے پہلے جو نبوت کے آثار کے طور پر چیزیں دی گئی تھیں ان میں سچے خواب تھے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت پیغمبر اور اللہ کے رسول کے جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت ہوتا، وہ سچ ہوتا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں، دودھ دیا گیا اور بچا ہوا دودھ سیدنا عمر کو دے دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا وہ حصہ عطا فرمایا کہ جس علم سے علم امت کو فائدہ پہنچا بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچا. اور پھر جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر تواضع ہوتی ہے. علم انسان کو مغرور نہیں بناتا، بے پرواہ نہیں بناتا. جو علم دین سے متعلق ہو، جو علم اللہ اور اس کے رسول کے سے متعلق ہو، جو علم شریعت سے متعلق ہو، وہ انسان کے اندر عزت اور تواضع عطا کرتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ علم دیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے دیا کہ اس علم کی کہ اندازہ یوں لگائیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بات کا آپ مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے، اور اللہ کو حضرت عمر کی وہ رائے اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ قرآن کریم میں آیات بنا کر اس کو اپنے پیغمبر پہ اتار دیتا. اور یہ ایک دو یا تین واقعات نہیں، علماء نے کاؤنٹ کیے ہیں کوئی 20 کے قریب ایسے حالات تھے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی، اللہ نے اس رائے کو پسند کیا اور قرآن کریم کی آیات کی صورت میں اپنے رسول کو حکم نصیب فرمایا. تاہم حضرت عمر جن اہم چیزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 3 آیات ہیں، بعض اس سے زیادہ ہیں، لیکن علماء نے جو کاؤنٹ کیے ہیں 20 مقامات ہیں کہ جو رائے حضرت عمر کی تھی اللہ نے اس رائے کو پسند کیا. مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، بدر کے قیدی تھے 70، ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہونا ہے جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں پریزنر آف وار، POW. اور تاریخ میں اگر کوئی شخص صرف اس نقطے پر تحقیق کرے کہ تاریخ انسانی میں POW پریزنر آف وار کے ساتھ کس دور میں، کس ملک نے، کس بادشاہ نے، کس حکمران نے کیا سلوک کیا، تو آپ کو سب سے بہترین سلوک اگر ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا. اور اس دور میں جب ان قیدیوں کو تحقیق کر دینا، ظلم کر کر کے ختم کر دینا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک روٹین تھی. اس دور کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق جنہوں نے آقا انعامدار کو 13 سال تک ستایا، دکھ دیے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے ان کے بارے میں مشاورت کے بعد جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ان سے
جرمانہ لے کر رہا کر دیا جائے، اور جو جرمانہ دینے کے قابل نہیں ان سے تعلیم دلوا کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن جب مشاورت تھی تو مشاورت میں ایک رائے یہ بھی آئی کہ ان قیدیوں میں جو جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اس کے سپرد کیا جائے اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ یہ اتنی بڑے جرم کے مرتکب ہیں، اللہ کے دین کی رکاوٹ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اور ظلم کی انتہا کی ہے۔ یہ رائے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے سورہ توبہ کے اندر، سورہ انفال کے اندر اس رائے کی تصدیق فرمائی، لیکن فرمایا جو فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن رائے یہ بہتر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ان کے سامنے کمزور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو حضرت عمر کی غیرت جاگی، کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو پردے کا حکم دیجیے۔ لیکن پردے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے پردے کی آیات، پردے کے حکم والی آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رائے حضرت عمر کی تھی، مقام ابراہیم کے قریب نماز کی ادائیگی کی رائے اور خواہش سیدنا عمر کی تھی۔ اللہ نے حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ کئی واقعات ہیں، بچے کس وقت اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس وقت اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، یہ رائے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ نے آیت استئذان نازل فرمائی اور حکم دے دیا کہ 3 وقت ہیں، ان 3 وقتوں میں کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر میں آنا چاہے تو بغیر اجازت کے نہ آئے کمرے میں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تھا، لیکن اس میں ایک بات میں یہ وضاحت کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کو اتارنا تھا، یہ نہیں کہ حضرت عمر کی رائے آئی تو پھر قرآن اترا، نہ، ان آیات کو اترنا تھا۔ ایک وقت متعین ہے ہر چیز کا، قرآن کریم کو اللہ نے 23 برسوں میں نازل کرنا تھا، اور وقت کی مناسبت سے وہ آیات اترتی گئیں، لیکن ایسے ہی جیسے جس حکم کو اللہ نے بعد میں منع کرنا تھا، جس کام کو اللہ نے بعد میں منع کرنا تھا، اس کام کو شروع سے اپنے پیغمبر پر حرام کیا ہوا تھا، اور جو پیغمبر کے ساتھی تھے، جیسے شرابیں بعد میں حرام ہوئی، اور شراب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے رہے، اللہم بین لنا، اے اللہ ہمارے لیے اس کو واضح کر، اس کا حکم ہمارے لیے واضح کر۔ تو آیت اتری یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اسم کبیر، نقصان زیادہ ہے، منافع کم ہے۔ یہ گویا انڈیکیشن تھی کہ اسلام کس مزاج کا مذہب ہے، اور خمر اور شراب کے سلسلے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پھر دعا کی، یا اللہ اس کی وضاحت فرما، اس کو ہمارے لیے کھول دے۔ تو پھر حکم نازل ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے دعا کی. پھر اللہ نے آیات فائنلی نازل فرمائی اس کی حرمت کی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب یہ آیات تو اترنا تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنے اصحاب کی اس طرح تربیت فرمائی، اور بالخصوص جو قریب ترین دوست تھے آپ کے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، ان کا مزاج ایسے بنا کہ حکم بعد میں آتا، عمل اس پر پہلے سے شروع ہو جاتا. لیکن سارا دیکھا اس بات کہ کیسے اللہ نے حضرت عمر کو علم اور تفقہ عطا فرمایا. اسی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سب لوگوں کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عمر کے علم والا پلڑا ٹوٹ جائے گا. انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اللہ نے حضرت عمر کو علم دیا، اور اس جگہ کہا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ 10 میں سے 9 حصے علم کے حضرت عمر کے پاس ہیں. اور کیوں نہ ہوتے؟ وقت گزرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور دعا ہوئی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے کہ اللہ اسلام کو اس کی وجہ سے عزت اور عظمت نصیب فرمائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے، اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود ایسا بھی ہوتا کہ کوئی چیز جو آنکھوں سے اوجھل تھی جب وہ سامنے آئی تو اپنی انا کو نہیں اختیار کیا، حکم قرآنی کو فوراً قبول کیا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے. منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے یہ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں تم بہت زیادہ پیسے حق مہر میں خرچ کرنے لگے ہو، لہذا آئندہ زیادہ پیسے اس حق مہر میں نہ دیا کرو. ایک تعلیم کرنا چاہیے تو ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے آپ امیر المومنین ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت پر تو غور کریں، اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. قنطار سونے کے ڈھیر کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے حق مہر میں سونے کا ڈھیر دیا ہے اور اگر اب تم اپنا فیصلہ تبدیل کرنا چاہتے ہو، کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کسی اور کو اپنے نکاح میں لے آنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ایک بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، تو پھر اس سے تم یہ حق مہر واپس مت لو. اگر زدائی کا طلاق کا فیصلہ ہو گیا ہے تو جب قرآن حق مہر کے لیے قنطار کا لفظ استعمال کرتا ہے تو عمر آپ کون ہوتے ہیں؟ بھلے آپ امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، لیکن آپ کو کس نے اختیار دیا کہ جس کو اللہ قنطار کہہ رہا ہے تم اس سے کم تر پہ لوگوں کو مجبور کرو؟ اس موقع پر ریئیکشن حاکم وقت کا کیا ہونا چاہیے، یہ تصور کریں کیا ہوگا. یہ نہیں کہ تم کون ہو ایک عورت میرے سامنے بولنے والی، آپ کون ہوتے ہیں میرے فیصلے میں رکاوٹ بننے والی، بلکہ فرمایا صدقت امرا وقت عمر، کہ میں اقرار کرتا ہوں یہ عورت سچی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی. قرآن کا حکم اس نے پڑھا، قرآن کی آیت آئی، تو پھر عمر کی کیا مجال ہے کہ چون چرا کرے؟ امیر المومنین ہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی ایک مثال دوں.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبی کے ساتھ تھا اور گھر کے اوپر ایک نالا ہے سے پانی ٹپکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے مسجد تشریف لا رہے ہیں اور جیسے اس پر نالے کے قریب پہنچتے ہیں پانی ٹپکتا ہے جس میں خون ہے, کچھ چیز ذبح ہوئی اور کپڑوں پہ وہ گرا تو فوراً آپ خود دیکھیں کہ ایک آدمی تیار ہو کے کہیں جا رہا اور اچانک اوپر سے پانی یا کوئی گندگی کپڑوں پہ گر جائے تو کیا ریئیکشن ہوگا. چنانچہ فوراً حکم دیا کہ اس پر نالے کو اتار دیا جائے, میرے کپڑے خراب ہوئے کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں, مسجد میں آنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے. اتروا دیا, گھر میں گئے, اپنا لباس تبدیل کیا اور واپس آ کے لوگوں میں نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت عباس نے کہا, عمر آپ کو اللہ نے بہت عزت اور عظمت نصیب فرمائی ہے, لیکن یہ پرنالہ کیوں اتارا ہے؟ یہ تمہیں معلوم ہے یہ وہ پرنالہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے یہاں پہ لگایا تھا. اب کوئی آرگومنٹ نہیں کیا حضرت عمر نے کہ نہیں دیکھو اس سے تو حالات خراب ہیں اور لوگ کچھ تکلیف ہے اس سے اور کپڑے خراب ہو سکتے ہیں, خود میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا نہ. کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ دیکھیں اب اگر یہی بات ہے تو پھر آؤ, عمر بیٹھے گا, عباس تم میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے دوبارہ اسی جگہ اس پرنالے کو لگاؤ جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, آپ کا امر سامنے آ گیا, تو یہ احترام ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو اپنے سامنے نہیں رکھا, بلکہ کہا کہ اب میں بیٹھتا ہوں, عباس آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو لگائیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس دور میں کوئی بڑے بڑے مکانات نہیں ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹی مکانات اور حجرے ہوا کرتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو مکانات تھے وہ کمروں کی صورت میں تھے, حجرے تھے, باوجود اس کے کہ زمین کی بھی وسعت تھی, لیکن پیسوں کا ضیاع نہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ حکم اور آپ کے عمل کے سامنے احترام کی کیفیت. اسی طرح کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, بعض روایات کے اندر آتا ہے, بعض اس کے اندر ضعف اور کمزوری بتاتے ہیں. ایک مشہور قول ہے, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہوا فیصلہ کہ نہیں, فیصلہ یوں نہیں چاہیے, اب اس سے جاری نہیں ہونی چاہیے, پھر حد جاری کیجیے. حضرت معاذ کے بارے میں بھی آتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ کے بارے کہا لولا معاذ لہلک عمر, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا. یہ وہ خوف ہے شفع الہی, اور یہی خوشی آج سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل وہ قول حضرت عمر کا تاریخ پر موجود ہے. اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکے مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا. خود پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب قحط کی کیفیت تھی, اور اس کیفیت کے اندر لیکن اپنے اوپر بین کر دیا, پابندی لگا دی کہ میں تیل استعمال نہیں کروں گا, تو گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ باقی لوگ اندر ہیں, قحط کا سامنا کر رہے ہیں, میں عمر کے کھانا کھاؤں کہ جو لوگوں کو میسر نہ ہو.
یہ ہوتی ہے عدل، یہ ہوتی ہے مساوات، اور یہ ہوتا ہے عدل۔ تاریخ ایسے افراد کو دیکھنے کے لیے کرتی ہے، اور جب عدل نہ رہے تو پھر فسادات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کوئی چوکیدار، اپنے لیے کوئی گارڈ مقرر نہیں کیے تھے، بلکہ ایک وقت آیا، پوچھتا تھا کہ آپ کے بادشاہ، آپ کے حاکم، آپ کے امیر کہاں پہ ہیں؟ کسی نے کہا باہر جا کے دیکھو کھیتوں میں زمین پہ سویا ہوا ہوگا۔ ششتر اور حیران رہے کہ حاکم وقت اور آج کی کسی بھی بڑی سے بڑی سلطنت سے بھی بڑی اسلامی ریاست کا وہ حاکم تھا۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ شام جو آپ، یہ عراق، مصر، مڈل ایسٹ، شرق اوسط جس کو کہتے ہیں، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام میں آ گیا تھا۔ اتنا بڑا حاکم ہونے کے باوجود جب آرام کرنا چاہتا ہے تو زمین پہ لیٹ جاتا ہے، اور جب عدل نہ رہے تو پھر فسادات ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالت کو، عدل کو گھر سے شروع کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو ان کے درمیان بھی عدل کرے۔ یہ نہیں کہ جناب ایک تو بیوی ہے کاغذی اور ایک چونکہ ویسے رکھی ہوئی ہے لہذا اس کا حق نہیں بنتا، نہیں، جس کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا وہ آپ کے مال میں اسی طرح کی حقدار ہے جس طرح کی ایک کاغذ میں نکاح کی صورت میں آپ کے حق میں آئی تھی۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اگر بیٹے بیٹیاں ہیں تو جب تک، لوگ کہتے ہیں کہ شاید بیٹیوں کا حصہ آدھا ہوتا ہے، یقیناً آدھا ہوتا ہے لیکن موت کے بعد، لیکن اگر زندگی میں کسی نے اپنی جائیداد کو اور اپنے مال کو تقسیم کرنا ہے تو پھر برابر برابر دے۔ لوگ تو آدھا بھی نہیں دیتے، یہ ہم نے تو، بھائی کہتے ہیں جی ہمارے باپ نے ان کو حق مال جہیز میں اتنا دے دیا تھا، یہ کسی بھائی کو نہیں ملا۔ جہیز کون سے شریعت کا حکم تھا کہ اس پر عمل کیا؟ یہ تو آپ کی مرضی تھی، اگر دے دیا، نہ دیتے تو شریعت نے تو آپ کو نہیں کہا تھا۔ یہ تو مرد کا فرض ہے، مرد کا فرض ہے، لڑکے کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے آرام اور اس کے رہنے کے لیے جگہ کا انتظام کرے۔ ہمارے یہاں تو ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اچھی نوکری ہے، اب سسرال والے گاڑی بھی دیں، مکان بھی دیں۔ نہ، یہ سسرال کا فرض نہیں ہے۔ اور عملی طور پر میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر جو آئے روز احوال دیکھ رہا ہوں اور بڑی دلخراشی کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جتنے طلاق کے کیسز آئے اتنے شادی کے، نکاح کے کیسز نہیں آئے۔ اور زیادہ تر جو طلاقیں ہو رہی ہیں 90% جو میری اپنی آبزرویشن ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں جب مرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے فرائض کو پورا نہیں کرتا تو نتیجہ جدائی اور طلاق تک پہنچتا ہے۔ جب کسی بیوی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے پالنے والا گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ ویلفیئر ہمارے بچوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے، بیوی بھی سمجھے کہ اس کو بھی وہی دے رہا ہے، مرد نے اپنی ذمہ داری دوسرے ادارے پہ ڈال دی تو پھر یہ توقع رکھتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ وفا کرے اور میں آزاد رہوں، ایسا مشکل ہے۔ اس لیے جو فرض ہے آپ کا، پہلے تو کوشش کریں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو ویلفیئر کا سلسلہ ہے، اور دوسرا این جی او سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ این جی اوز یہ کانا پوسی کرتی، عورتوں کے کان بھریں گی کہ تمہارے یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے، تمہارے ساتھ تمہارا خاوند کیا کر رہا ہے۔ اب
اس کے ذہن میں آئے گا میرے پورے حقوق ہیں، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اگر اس نے ہاتھ بلند کیا میں اس کو تھانے میں کرا سکتی ہوں، اور ہوئے ہیں، کتنے لوگ تھانے میں گئے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن بنیادی طور پر اگر مرد شریعت کے حکم کے مطابق اپنا فرض ادا کرتا رہے، اس کو خرچہ دے، بچوں کے ساتھ پیار کرے، بیوی کو اس کا حق دے، اس کو وقت دے، اور بیوی کو اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رقم بھی دے، بچوں پر خرچ کرے، تو پھر کوئی چیز نہیں کہ ان کے رشتوں۔ اور جب ہم اپنا فرض پورا نہیں کرتے بحیثیت مرد کے، بحیثیت خامد کے، پھر تو عورت باہر جائے گی، پھر کسی اور پر اس کی نظر ہوگی۔ اسی لیے شریعت نے جو حدود متعین کی ہیں، اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا، اللہ کا حکم آ گیا، آمنا، اب اس پر کوئی آرگومنٹ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اگر میزاب اور اگر پرنالہ رکھا ہے تو عمر کو حق نہیں پہنچتا اس کو اتارنے کا، اس کو ہٹانے کا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآنی حکم کی کوئی مثال پیش کی گئی تو فوراً مان گئے۔ یہ ہے اتباع اور اطاعت، باوجود اس کے کہ اللہ نے علم دیا، قرآن ان کی رائے میں اترا 20 سے زائد مقامات پر، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم۔ اور آخر میں ابھی پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ بیت اللہ پر میزائل پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ اس کی حفاظت کرے کہ راستے میں اس کو مار گرایا گیا۔ ہر ایک مسلمان اگر بیت اللہ یا مکہ المکرمہ کے کو تباہ کرنے کی نیت سے یہ پھینکا گیا، ہر ایک مسلمان کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جان سے، کسی کی بھی جان سے زیادہ عزیز بیت اللہ کی حرمت، اور وہ بیت اللہ جس کو اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تمام انسانیت کے لیے امن کی جا قرار دیا۔ وضع للناس کہا، ومن دخلہ کان آمنا کہا۔ سیاسی اختلافات اور لڑائیاں اپنے علاقے تک رکھیں، بیت اللہ پر تو نظر نہ پڑے۔ یہی بیت اللہ ہے، جب ہم یہ غیر مسلم آتے ہیں تو جو سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بیت اللہ تمام مسلمانوں کو جوڑے ہوئے، جو بھی عقیدہ، جو بھی مسلک کسی کا ہے، بیت اللہ کے اندر سب کے سب اکٹھے۔ اور اگر اسی جگہ پر حملہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے یا کرنے کی نیت کی جا رہی ہے تو پھر ہر ایک مسلمان رنجیدہ ہے، پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت نہ کرے۔ اللہ نے ابرا کے نیتوں کو اور ابرا کے ارادوں کو بھی ناکام کیا، اور جو بیت اللہ کا بری نیت سے ارادہ کرے گا اللہ اس کو بھی ناکام کرے گا۔ ہم اس کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ Today my topic was from the life of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. He was a great person and he has given the great personality by Allah subhanahu wa ta'ala. The qualities that he was given, and he himself said that it was given by Allah subhanahu wa ta'ala. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw a dream that he is drinking the milk, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, I drank the milk as much as I can, and what it was surplus, then I gave to Umar Farooq radiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar said, Ya Rasulullah, what is the meaning of this dream? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, meaning is the knowledge, ilm, that you will be given the knowledge of Allah's Prophet. And that is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرْ. If there would be a prophet after me, then it would be Umar Farooq radiyallahu ta'ala. Another hadith says that he was muhaddath, that who are given the ilham from Allah subhanahu wa ta'ala.
That is why the scholars have counted 20 places in Quran Kareem that Allah subhanahu wa ta'ala revealed His commandment. But before the revelation of these verses, Hazrat Umar expressed his opinion before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And among them, few I can quote about the prisoner of war of Badr, the battle of Badr, how they should be treated. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam consulted the Sahaba and decided on one opinion that they should be released after receiving some amount from them, or they educate any member of Muslim community, then they will be released. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala had an opinion that they should be killed as they have killed the believers, and as they had mistreated with the believers in the time of Makkah 13 years, they should not be left. Although Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being a mercy for all, rahmatul lil alameen, decided, and Allah subhanahu wa ta'ala accepted. But Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses in Surah Anfal, appreciating the opinion of Hazrat Umar radiallahu ta'ala. And the similar, if a believing woman is observing the hijab, and the story behind the hijab starts when Hazrat Umar radiallahu ta'ala is requesting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ask your wives to observe the hijab, then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses of the hijab. So Allah subhanahu wa ta'ala, it means Allah subhanahu wa ta'ala has given the taste. And what is the taste of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the taste of the Sharia? And that is why he is expressing. And the similar situation about the forbidden of the wine or alcohol. Hazrat Umar radiallahu ta'ala wanted that it should be banned. And he expressed and he made the dua. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses in 3 stages. The first stage, that Allah subhanahu wa ta'ala said, it is not giving benefit. It is not giving the benefit if someone is taking the wine. So it was the indication Islam doesn't like. And the second stage was when Allah subhanahu wa ta'ala said, you cannot perform the salat while you have drunk. And the third stage, clearly Allah subhanahu wa ta'ala said, no one should take the wine and alcohol, and it is the act of shaitan. Then Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu made the dua and offered the sajda, shukr, thanking to Allah subhanahu wa ta'ala. What he was thinking, Allah subhanahu wa ta'ala accepted and revealed. And the scholars have counted 20 verses of such. When Hazrat Umar is giving one opinion, Allah subhanahu wa ta'ala accepting. In spite of that, it happened when Hazrat Umar radiallahu ta'ala is on the minbar and addressing to the gathering and asking to the young people not to give too much mahar to wives. And at that time, a woman stand and ask Amir al-Mu'mineen, how you can make the limit of in the mahar while Allah subhanahu wa ta'ala has word used. In aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara. The word qintar indicates as much as you can give, you have the freedom, you can give, and you are making the limitation. So Hazrat Umar radiallahu ta'ala took back his decision and said, Sadaqat Imra Waqta Umar. This woman is right. He has quoted the verse from Quran Kareem
and Umar is not going to take any action or any decision against Quranic Kareem. And Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu, he was the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and his house was attached with Masjid al-Nabi. And what close to Masjid al-Nabi there was Mizan. And when Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu was passing, and water from the roof, and Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu's clothes and become the dirty, the clothes of Hazrat Umar, and he went back and changed the clothes and came and offered the salat and asked it should be removed, the discharge place of the water. But Hazrat Abbas said, Amirul Mu'mineen, you have asked to remove, and this is the thing that was placed and installed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then Hazrat Umar said, if it is the thing, then you have to install again, and I am sitting here and you stand on my shoulder and place as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam placed at the place. So this was Hazrat Umar radiallahu ta'ala, before Quran and before the commandment of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or action of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was the silent. So we have to respect Quran, we have to respect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we have to respect Baytullah. These are the part of our iman. And as you have heard the news, someone is trying to fire the missile on Baytullah or Makkah al-Mukarramah. We strongly condemn this act of terrorism. This is not attack on Makkah al-Mukarramah or Saudi. It is attack on each and every Muslim, and it should be stopped. And this is the only place that is uniting all the Muslims besides Quran Kareem. So Quran and Baytullah, these are the two things that are uniting all the Muslims. If it is damaged, then the whole building of Islam is damaged. We have to be thankful for those who are protecting Baytullah and protecting these sacred cities. And we are attached, being a Muslim, with Baytullah and Masjid al-Nabi. And because of these two things, we are attached with these two cities. So we have to respect Allah, Rasul, and Baytullah, and Masjid al-Nabi, and Masjid al-Aqsa. May Allah subhanahu wa ta'ala give the protection to all Haram and Sharifain and to sacred cities. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds. Before I leave, there is a request. This is the first Jummah of the month, and I believe you would have some amount in your pocket receiving the salary. So you have to contribute for the masjid. It is depending on your donation. So as much as you can donate, it would be a great contribution, and inshallah Allah will reward all of you. Barakallahu. Assalamu alaikum.